کیا خیال ہے؟ توجہ ہے؟ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے کہ وہ علی کے ذکر میں مشغول رہے۔ کیا خیال ہے؟ علی کے ذکر میں مشغول رہے۔ کیوں؟ فَزَيَّنُوا مَجَالِسَكُمْ بِذِكْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طالب، اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو خوبصورت بناؤ، زینت بخشو علی کے ذکر سے۔ کیا رسول اللہ یہ نہیں فرما سکتے تھے زینوا مجالسکم بذکری، اپنی مجالس کو زینت بخشو مجھ محمد کے ذکر سے؟ کیا خیال ہے؟ کیا یوں نہیں فرما سکتے تھے زینوا مجالسکم بذکر اللہ، اپنی مجالس کو زینت دو اللہ کے ذکر سے؟ جبکہ قرآن تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر دلوں کو کیا کرتا ہے؟ اطمینان بخشتا ہے یا نہیں؟ جی، اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے یا نہیں؟ تو پھر پیغمبر نے یہ کیوں نہیں فرمایا زینوا مجالسکم بذکر اللہ، کہ اس اللہ کا ذکر سے زینت دو جس کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے؟ یہ کیوں فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے زینت دو؟ کیا خیال ہے؟ کیوں فرمایا پیغمبر اکرم نے علی کا ذکر سے زینت بخشو؟ فرمایا انہو ذکری، یہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ علی کا ذکر میرا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے۔ وذکری ذکر اللہ، اور مجھ محمد کا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیعہ علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ وہ میرا دوست، اگر تیرے اندر کوئی سینس، کوئی عقل مندی اور کوئی عقل کی طاقت ہوتی تو کبھی یہ سوال نہ کرتا۔ پوچھ اپنے رسول سے، اپنے پیغمبر سے سوال کر، جس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنی مجالس کو زینت بخشو علی کے ذکر سے۔ پیغمبر نے یہ ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ علی کا ذکر جو ہے وہ اتنا عظیم ذکر ہے، علی کے ذکر سے مجھ محمد کا ذکر بھی ہوگا، علی کے ذکر کے ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہوگا۔ اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ علی کے ذکر میں کتنی چاشنی رکھی ہے اللہ نے۔ ایک مشہور صحابی گزرے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، وہ اپنے قوم و قبیلے میں اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہتے تھے ادبوا اولادکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت علی کے ذکر سے کرو۔ کیوں؟ یہ بزرگ صحابی ہے، کربلا کا سب سے پہلا زائر ہے، اور یہ صرف اتنا نہیں کہتا تھا ادبوا اولادکم بذکر علی ابن ابی طالب، علی کے ذکر سے زینت بخشو اور اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ کہتا تھا کہ جس بچے کے سامنے علی کا ذکر لوگے، نام لوگے نا، علی کا ذکر کرو گے، اگر بچے کا چہرہ کھل جائے، اگر بچے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو سمجھ لینا اس کی ماں شریف ہے۔ اگر بچے کے سامنے علی کا ذکر کرو اور اس کے چہرے پہ بال پڑ جائے،
اس کے چہرے پہ سلوٹیں پڑ جائیں تو پھر اس بچے کو کچھ نہ کہو، اس کی ماں کو کہو اے بدبخت یہ دشمن علی کدھر سے لے کے آئی ہے۔ کیا خیال ہے؟ توجہ ہے؟ بیٹھے ہو یا بھاگ گئے ہو؟ کیا خیال ہے؟ یہ جو قرآن مقدس میں تو مومنین کا بھی تذکرہ ہے، منافقین کا بھی ہے، مشرکین کا بھی ہے، کفار کا بھی ہے، انبیاء کا بھی ہے، صدیقین کا بھی ہے، صالحین کا بھی ہے، شہداء کا بھی ہے، اللہ کے ذکر کا بھی تذکرہ ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، نماز کا ذکر بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خمس بھی ہے، آل محمد کی مودت کا بھی تذکرہ ہے، طہارت کا بھی ہے، نجاست کا بھی ہے، حتیٰ کہ اس مقدس کتاب میں کتے اور خنزیر جیسے نجس جانور کا بھی ذکر ہے، پھر بھی پاک ہے، پھر بھی طاہر و مطہر ہے۔ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا نہیں؟ جو ادھر سے کچھ تھے اور ادھر سے، جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ، دعویٰ ایمانی وہ بھی کرتے تھے یا نہیں؟ وہ بھی ایمان کا دعویٰ کرتے تھے یا نہیں؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ منافقین کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر۔ قرآن تردید کر رہا ہے، اللہ تردید کر رہا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ تو کہ وہ تو یہاں تک گواہی دیتے تھے کہ قرآن نے ان کے الفاظ نقل کیے ہیں، قرآن میں ہے سورہ منافقون یا نہیں؟ اور پہلی آیت یہی ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد انک لرسول، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، ولکن المنافقین لکاذبون، لیکن یہ منافق جو دعویٰ کرتے ہیں میرا حبیب یہ جھوٹے ہیں۔ یا علی اب منافق کی طرح دا ہے مسلمانوں دے محلے کپڑے کی ہو جائے ہوندے سے، لباس بھی مسلمانوں والا، خصوصیات بھی ہیں جی۔ ایک مالی ہے نا، اس نے باغ لگایا ہوا امرودوں کا، امرود کا کلر بھی سبز، پتے بھی سبز، طوطا بھی سبز، پتہ نہیں سمجھے ہیں، طوطا بھی سبز۔ آج تھوڑا سا منافق کی ڈیفینیشن بھی بتا دیتا ہوں، طوطا بھی سبز، چھپ جاتا ہے پتوں میں اور فصل کو نقصان پہنچاتا ہے، مالک کو پتہ نہیں چلتا کیسے فصل کو نقصان ہو گیا، لیکن اگر کوا آ کے بیٹھے، کالے رنگ کا ہوتا ہے نا، پتہ چل جاتا ہے۔ منافق اندر سے نقصان دیتا ہے، نفق سے ہے منافق۔ نفق عربی میں کہتے ہیں لومڑی کی بیل کو۔ جتنے بھی زمینی جانور ہیں نا، وہ اپنی بیل جب بناتے ہیں تو ان کا سوراخ ایک جانب سے ہوتا ہے، یہ لومڑی اپنا بیل جب بناتی ہے تو اس کا سوراخ دونوں جانب سے ہوتا ہے، سنٹر والے راستے میں بیٹھ جاتی ہے، اگر ادھر والے دروازے سے خطرہ ہو تو ادھر سے بھاگ، اور اگر ادھر والے دروازے سے خطرہ ہو تو ادھر نکل جاتی ہے۔ منافق بھی بالکل اسی طرح ہے،
کفر اور اسلام کے درمیانی راستے پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اگر خطرہ کفر کی طرف سے ہو تو مسلمانوں میں گھس جاتا ہے، اگر کوئی ادھر سے ہو تو ادھر چلا جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اب پتہ چلے یعنی ایدے بھی تے اودے بھی۔ کیا خیال ہے جی جابر بھائی؟ یعنی منافق ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ اور اگر پیغمبر کے زمانے کا مطالعہ کیا جائے کتب کے اندر، کیا اللہ کے نبی نے کوئی اشتہار لگایا ہوا تھا، کوئی پلے کارڈ لگایا ہوا تھا؟ کیا مسجد کی دیوار پہ لکھا ہوا تھا کہ ادھر منافق نہ آئیں؟ کیا خیال ہے؟ کیا لکھا ہوا تھا مسجد کی دیوار پہ؟ اللہ کے نبی نے کوئی کتبہ لگایا ہو، یا آج کل کی اصطلاح سے کہ کوئی فلیکس لگا ہو؟ کیسے پتا چلے منافقین کا؟ توجہ ہے جی؟ جاگ رہے ہو؟ کیسے پتا چلے منافق کا کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جید صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، عباس ابن عبد المطلب، زید بن ارقم اور دیگر صحابہ کرام، اور حتیٰ کہ یہ روایت حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں منافقوں کو پہچاننے کی تھیوری کیا تھی؟ کس طرح منافق کو پہچانتے تھے؟ یہ بڑی بڑی شخصیات خود فرماتے ہیں کُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ بِبُغْضِ عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب۔ اب منافقوں کو پیغمبر کے زمانے میں پہچان لیتے تھے علی کے بغض کی وجہ سے۔ علی کے بغض کی وجہ سے۔ اب پتہ چلا ہے منافق علی کے ذکر سے جلتا ہے اور مومن علی کے ذکر سے سکون پاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر چیز کے دو اثر ہوتے ہیں نا، ہے نا؟ یہ لائٹ جل رہی ہے نا، اس لائٹ کے بھی دو اثر ہیں۔ اگر اس پہ ہیٹر چلائیں تو کیا دے گی؟ ہیٹ، حرارت، گرمائش، گرمی، ہے نا؟ اگر اس پہ اے سی چلائیں ٹھنڈک دے گی نا۔ یہی لائٹ چیز ایک ہے، اثر دو۔ علی کا ذکر بھی اسی طرح ہے۔ جب علی کا ذکر ہوتا ہے نا، مومنوں کے دلوں میں اے سی چل جاتے ہیں، منافقوں کے دلوں میں ہیٹر۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ ذکر علی میں شریف کی شرافت میں اضافہ ہوتا ہے، کمینے کی کمینگی میں اضافہ۔ ایک ربائی یہاں پہ سنا دوں، مجھے بھی آتی ہیں۔ علی کا ذکر چھڑا اور منافقین جلے۔ کیا خیال شاہ جی؟ توجہ ہے؟ علی کا ذکر چھڑا اور منافقین جلے، خلاف شان علی لکھے کاتبین جلے۔ علی کا ذکر چھڑا اور منافقین جلے، خلاف شان علی لکھ کے کاتبین جلے۔ کتابیں کھا گئی دیمک، مصنفین جلے۔ بروز حشر یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تمام بزم سقیفہ کے حاضرین جلے۔
بروز حشر یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تمام بزم ثقیفہ کے حاضرین جلے، ہے نا؟ علی کے ذکر میں یہ پاور ہے۔ علی عالم اسلام کی وہ عظیم ہستی ہے جس سے بڑا کوئی بہادر نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی شجاعت نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، جس سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے۔ جس سے بڑا کوئی قاری قرآن نہیں ہے۔ مسند رسول پہ بیٹھنے کا حق علی کے سے زیادہ کوئی نہیں رکھتا، جس کو مرضی مانو۔ ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر والی صفات جس کے اندر ہوں اس کو منبر رسول پہ بٹھاؤ۔ ہم اس کو اپنا راہبر نہیں مانتے جو منبر پہ آئے اور یہ کہے کہ مجھ پہ کبھی کبھی شیطان سوار ہو جاتا ہے اور میں راستے سے بھٹک جاتا ہوں۔ اگر میں شیطان کے بہکاوے میں آؤں اور سیدھے راستے سے بھٹکوں تو میری اصلاح کر دینا۔ اور سمجھ نہیں آئی، جو خود اصلاح کے قابل ہو وہ کسی کی اصلاح کیا کرے گا؟ جو خود اصلاح کے قابل ہو، جس کی اپنی اصلاح نہ ہو، کس کی اصلاح کرے گا؟ جس کو یہ کہنا پڑے لولا علی اللہ لکا عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی 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 یا علی۔ کیا خیال ہے؟ کئی 20 واقعات کی کتب بھری پڑی ہیں کہ علی نے رہنمائی کی تو اس کو کہنا پڑا علی نہ ہوتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور ایک سنی ولی ہے، اس نے کہا علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا۔ پھر کیا کہتا ہے؟ مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، مسائل بھی بتاتا ہے، ہلاکت سے بچاتا ہے، زبان غیر پہ لولا علی مولا علی مولا۔ اب جاگے ہو شاہ صاحب کدھر ہے؟ مسلم شاہ صاحب آگے، شاہ جی ادھر لائیں، ادھر تشریف لے آئے نا۔ آپ سید بے شک ہیں، میں احترام کرتا ہوں سادات کا، لیکن میرے بھائی ہیں۔ المومن اخو المومن، حدیث پیغمبر بھی ہے نا، قرآن کا بھی فیصلہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن مومن کا آپس میں کیا ہے؟ بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ابھی رات کا سمرہ ہے نا، میں سمیٹ رہا ہوں اپنی گفتگو، ساری چھوڑ دی۔ رات کے سمرے میں ایک غیرت مند خاندان کی شاجی کوئی خاتون اکیلی جائے باہر، اور ہو بھی بڑے گھرانے کی، تو کسی کی نگاہ پڑے تو وہ تعجب خیز ہوگا کہ اتنے بڑے غیرت مند گھرانے کی یہ خاتون یہ آدھی رات کو اکیلی کہاں جا رہی ہے؟ آج کی شب
13 رجب کی شب وسط کعبہ میں علی کی ولادت ہوئی۔ کتاب کا نام الدمعۃ الثاقبہ، یزید ابن قعنب سے یہ روایت ہے، اور وہ کہتا ہے کہ 13 رجب کی شب تھی۔ عبد المطلب کی بہو، خاندان بنی ہاشم کی غیرت، اکیلی رات کا سمرہ ہے، چلتی جا رہی ہے۔ کہتا ہے عباس بن عبد المطلب میرے پاس بیٹھا تھا، میں نے کہا اے عباس، یہ تمہاری بھابی ابو طالب کی زوجہ اکیلی رات میں یہ کدھر جا رہی ہے؟ جناب عباس بھی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری بھابی خرامہ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ کدھر جا رہی ہیں، کعبہ کی طرف۔ جو کتاب میں وہی پڑھوں گا۔ میری مخدومہ علی کی ماں ہے نا، عزت سے نام لے، سیدہ فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا کعبہ کے قریب جب پہنچی، پہلے بی بی دروازے کی طرف سے آئی تھی۔ دروازہ کعبہ کو تالا لگا ہوا ہے، مقفل ہے، قفل عربی میں تالے کو کہتے ہیں، تالا لگا ہوا ہے۔ بی بی حیران ہوئی، پلٹ کے دوسری جانب سے آئی ہیں، مخالف سمت، دروازے والی نہیں، دیوار والی سائیڈ پہ بی بی نے یوں ہاتھ رکھا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا خطبہ میری مخدومہ نے پڑھا ہے۔ بی بی فرماتی اللہم انی بک مومناتن، یہ کس سے کہہ رہی ہے؟ اللہ سے۔ لوگ کہتے ہیں جی علی چھوٹے سے تھے جب کلمہ پڑھا۔ یہ 3 دن پہلے نا فیس بک پہ ایک سنی عالم دین کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک درویش نے کہا کہ یہ نہ کہو علی چھوٹے بچپنے میں مسلمان ہوئے، میں مسلمان وہ ہوتا ہے جو کبھی کافر رہا ہو۔ اے علی تو پیدا شدہ ہی مسلم تھے۔ آپ دوسری اس درویش نے کہا کہ اظہار ضروری ہے، علی نے اظہار کیا تھا، علی شروع سے ہی مسلمان تھے، علی مسلم ہیں۔ کس سے کہہ رہی ہے بی بی؟ اللہ سے۔ اچھا یہ راوی نے کیسے سنا ہے؟ توجہ ہے عزیزان، یہ راوی نے کیسے سنا ہے؟ بی بی بلند آواز سے فرما رہی تھی تو راوی صاحب نے سنا ہے، یا دھیمے لہجے میں، یا کسی کے کان میں، کان والی بات پتہ ہے نا کہ جی کان میں پڑھ دو، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بوتھا ویکھے یا پڑھا؟ ابو طالب سے بڑا کوئی مومن نہیں۔ میں اس بات پہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ بی بی نے فرمایا میرا اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، وب کتاب کا، تیری کتب پہ ایمان رکھتی ہوں، وب نبی کا و رسول کے، تیرے نبیوں پر، تیرے رسولوں پر۔ یسر علیہ ھذا الوقت، اس وقت کو میرے لیے آسان فرما، وبحق ھذا المولود فی بطنے، اور اس مولود کے صدقے میں جو میرے بطن میں ہے۔ ابن قعنب کہتا ہے کہ ہم دیکھ رہے تھے، ابھی بی بی کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ فشق الجدار، دیوار کعبہ پھٹی۔ اور انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز پھٹے یا گرے تو اس سے پیچھے بھاگتا ہے۔ علی کی ماں دیوار پھٹی ہے تو آگے دوڑی، اور بی بی کعبہ کے اندر داخل ہوئیں، اور علی کی ماں جب داخل ہوئی تو پیچھے سے دیوار مل گئی۔ علی کی ولادت ہوئی، جنت سے حوران نہیں آئیں، جناب آسیہ
جناب مریم، جناب حوا، یہ آئی ہیں علی کی ماں کی دایا خاتون بن کر. اور جناب مریم نے تو حضرت امیر المومنین کو ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا تھا مائیں تو بڑی بڑی ہیں نا، کہ علی تیری ماں جیسی کوئی ماں نہیں ہے. تین دن فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہیں. 3 دن کے بعد اللہ کے رسول تشریف لائے اسی راستے سے جس راستے سے بنت اسد تشریف لائی تھی. اللہ کے رسول نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا. بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ میں اس بچے کی وجہ سے نہ پریشان ہوں. یہ 3 دن سے نہ یہ رویا ہے، نہ اس نے آنکھ کھولی ہے، نہ غذا کھائی. پھپھی اماں، یہ جس کا مہمان تھا غذا اس نے بھیجا. اماں، ماں کہتے تھے اللہ کے رسول، اماں میرے بھائی کو میرے ہاتھوں پہ. اللہ کے رسول نے علی کو اٹھایا ہے، ہاتھوں پہ بلند کیا ہے. پیغمبر اکرم نے اپنی زبان علی کو چسائی ہے. میرے استاد محترم کا یہاں جملہ ہے قبلہ عارف حسین شاکری صاحب کا. انہوں نے کہا کہ کمپیوٹر کے ڈیٹا کیبل کی مثال دی کہ جیسے ڈیٹا کیبل کا ایک حصہ ایک سائیڈ پہ لگائیں اور دوسری سائیڈ سے، اور آپ چھوٹے سے بٹن کو یوں کلک کرتے ہیں تو ہزاروں جی بی کا ڈیٹا دوسری ڈیوائس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. کہ نبوت کے ڈیٹا کیبل میں جتنا علم تھا نا امامت کے ڈیٹے میں منتقل. زبان چسائی. یا علی کلمنی، یا علی مجھ سے کلام کرو. اقرا، کچھ پڑھو. علی نے قرآن کی سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پڑھی. 18ویں پارے میں پہلی سورہ 18ویں پارے کی سورہ مومنون. قرآن ابھی نازل ہی نہیں ہوا تھا. علی کی ولادت کے 10 سال بعد جب علی 10 سال کے ہو گئے تب قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے. علی سے مقابلہ کرواتے ہو لوگوں کا جن کو ساری زندگی سورہ بقرہ نہ آئی. علی سے کیا مقابلہ کسی کا. قرآن بعد میں نازل ہوا. تربیت کی پیغمبر اکرم نے اس انداز سے. بس میرے دوستو 2 منٹ میری طرف، آخری بات اور آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں. سید کو اتنا زیادہ انتظار نہ کراؤں. 3 مسجدیں ہیں جو بہت زیادہ افضل ہیں ساری تمام مساجد سے، اور تینوں کا تعلق علی کے ساتھ. سب سے پہلے کعبۃ اللہ، مسجد حرام. یہ وہ مسجد ہے جس میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر. کسی کی جائے ولادت کعبہ نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے. اور اقبال نے کیا خوب کہا، کثیرہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. کسی کو یہ سعادت نہ ملی جو علی کو ملی. کعبہ میں ولادت ہوئی، مسجد میں شہادت. کعبہ میں علی کی ولادت. اور جب ہجرت مدینہ ہوئی شروع میں لوگ مدینہ جا مسجد نبوی کی طرف سے سب کے دروازے کھلتے تھے. اللہ کی طرف سے حکم آیا یہ مسجد نبوی وہ مسجد ہے جس میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہے، اور اس کا تعلق بھی علی ولی کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، کھلا رہے تو علی کا دروازہ کھلا رہے. علی کا دروازہ کھلا رہے. اور کچھ لوگوں نے کہا جناب عباس ابن عبد المطلب سے، آپ قوم کے سردار اور بزرگ ہیں، نبی پاک نے آپ کا دروازہ بھی بند کر دیا، علی کل کا بچہ ہے. جناب عباس آئے ہیں
یا رسول اللہ دیکھیں نا، سلام کر کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا چچا ہوں، بڑا ہوں، بزرگ ہوں، علی ہمارا بچہ ہے، میرا بھتیجا ہے، چھوٹا ہے، علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، مجھ جیسے بزرگ کا بھی بند کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا چچا جان آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آگے سے یہ ادب سے گزارش کی ہے چچا جان نہ میں نے کسی کا دروازہ خود بند کیا ہے نہ خود کھولا ہے، مجھے تو اللہ نے حکم دیا ہے سب کے دروازوں کو بند کر دوں، صرف کھلا رہے تو علی کا دروازہ کھلا رہے۔ تیسری مسجد ہے مسجد کوفہ، جس میں 1 رکعت نماز پڑھنے کا اجر و ثواب 30,000 رکعت کے برابر ہے۔ اس کا تعلق بھی علی ولی کے ساتھ ہے۔ یہی مسجد کوفہ علی کی جائے شہادت ہے۔ ایک انگریز کا کال میں پڑھ رہا تھا، تھامس کارلائل اس کا نام ہے، اس نے علی علیہ السلام کی ہستی کے بارے میں کہا کہ اگر مسلمان علی کو جنگوں میں مصروف نہ رکھتے تو علی علم کی اتنی دنیایں تخلیق فرما دیتے کہ پھر ریسرچ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ علی کے دروازے سے علم، سخاوت، شجاعت، سب چیز، غیرت، حمیت، ہر چیز کا درس ملتا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، زندگی میں پھر کبھی موقع ملا تو آپ کو علی کی سخاوت سنائیں گے کہ علی کتنا بڑا سخی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔